السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسن سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سکون قلب۔ ویلکم ٹو دا سیکنڈ ایپیسوڈ آف تھنگس حرام ان اسلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ اسلام میں حرام ہیں۔ نمبر 10، کسی عورت پر غلط یا زنا کا الزام لگانا۔ اسلام میں کسی بھی عورت پر الزام تراشی یا اس کے کریکٹر کے بارے میں غلط افواہ پھیلانے کو حرام مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی معاشرے میں عزت، اس کے گھر میں اس کا مقام اور اس کے ساتھ ساتھ کی شادی شدہ زندگی میں بھی خرابی آ جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 24 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ نمبر 9، یتیم سے اس کا مال چھیننا یا پھر اس کے مال کو کھا جانا۔ کسی یتیم سے اس کا حق یا اس کے مال دولت کو اس سے چھین لینا بہت ہی بڑا گناہ مانا جاتا ہے اور اس کو قرآن پاک میں مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 4 آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ نمبر 8، نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ میں نے اپنے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کو شراب کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کی دلیل دی تھی، لیکن قرآن پاک میں شراب کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی تمام نشہ آور چیزوں کو حرام مانا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے جو کہ انسان میں سوچنے کی سمجھ اور اچھے اور برے کی تمیز کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 5 آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز ہوئے؟ نمبر 7، میدان جنگ سے پیٹ دکھا کر بھاگنا۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 8 آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے 2-4 ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے اس موقع پر پیٹ پھیری، حالانکہ جنگی چال کے لیے یا پھر دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، وہ اللہ کے غضب کی طرف گر جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی بری جائے باز کشت ہے۔ نمبر 6، جھوٹ بولنا۔ قرآن پاک کے مطابق اسلام میں جھوٹ بولنے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 3 آیت نمبر 61 میں ارشاد ہے، یہ علم جاننے کے بعد اب کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہو، آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں اور خدا سے دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث اور واقعات ہیں جس میں جھوٹ کو ایک بڑا گناہ اور حرام عمل قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 5، رشوت۔ اسلام میں رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں کو ہی حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 188 میں ارشاد ہے، اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناروا طریقے سے کھاؤ اور نہ حکمرانوں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں ایک دوسرے کے مال کا حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، عبداللہ بن عمار سے روایت ہے کہ اس پر خدا کا غضب ہو، خدا کی لعنت ہوگی جو کہ رشوت دے گا اور لے گا، یعنی کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ نمبر 4، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے جیسا دکھنے کی کوشش کرنا۔ مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے جیسے بننے کی کوشش کرنا یا ایک دوسرے کے جیسے لباس پہننے کی کوشش کرنا بھی اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صحیح الجمی کی حدیث مبارکہ 4976 میں آپ کا ارشاد ہے کہ اس مرد اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو جو کہ خود کو ایک دوسرے کی طرح دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ اسلام میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کو ایک بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 17 آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کس کی عبادت نہ کرو مگر صرف اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بوڑھے ہو کر موجود ہیں تو انہیں اف تک نہ کرو اور ان کو جھڑک کر نہ جواب دو بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ نمبر 2، کالا جادو۔ کالا جادو ان بڑے گناہوں میں سے ایک ہے جو کہ انسان کو جہنم تک بہت ہی آسانی سے لے جاتا ہے۔ کالے جادو کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ کالا جادو کرنے والا شخص شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔
قرآن پاک کی سورت نمبر 2 آیت نمبر 102 میں ارشاد ہے، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلمان نے کبھی بھی کفر نہیں کیا۔ کیا کفر کے مرتب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے؟ وہ پیچھے پڑے ان چیز کے جو بابل میں دوسرے فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو وہ پہلے صاف طور پر مرتبہ کر دیتے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ کسی کے ذریعے سے بھی کسی کو بھی فرد نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو کہ ان کے لیے نفع بخش نہیں تھی، نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو چیز کا خریدار وہ بنا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ نمبر 1، کسی کو بنا قصور یا بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا۔ کسی شخص کو بغیر کسی لیگل ریزن کے قتل کر دینا اسلام میں بہت ہی بڑا گناہ مانا جاتا ہے اور اس گناہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک شخص اپنے عقیدے اور ایمان پر اس وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے اور کسی بے گناہ کا خون نہ بہائے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 6 آیت نمبر 151 میں ارشاد ہے، اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے رہیں گے، اور بے شک کسی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ سے کام لو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل سکون قلب کو سبسکرائب کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے اور شیئر کرتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان حسن سلطان کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔